اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 9، جس کا آغاز اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے پارہ نمبر 9 کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا۔ متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اختتام ان لفظوں سے کیا: وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ بہت اچھا کارساز ہے، بہت اچھا مددگار ہے۔ آغاز میں اسلام دشمن متکبر سرداروں کی دھمکیوں کا تذکرہ، اختتام پہ میرے رب کی جانب سے نصرت خداوندی اور حفاظت خداوندی کا تذکرہ۔ میرے اور آپ کے لیے پیغام رکھتا ہے، میرا رب اپنوں کو کبھی بھی تنہا نہیں کیا کرتا۔ آئیے اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ میرا رب کس طرح دین والوں کا ساتھ نبھایا کرتا ہے۔ وہ کون سے اسباب ہیں جن سے رب کی مدد میسر آیا کرتی ہے، جو نصرت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں، فرعون کا دربار ہے۔ اللہ ذوالجلال کی نصرت کا انداز دیکھیے۔ ہاتھ میں عصا ہے کہ زمین پہ پھینکتے ہیں، اژدہا بن جاتا ہے۔ ہاتھ یوں بغل میں دیتے ہیں تو ہاتھ چاند کی طرح چمکنے لگ جاتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 107 تا 108 میں اس معجزے کا ذکر کیا۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ پورے ملک سے اکٹھے کیے ہوئے جادوگر ہیں، نصرت خداوندی کا انداز دیکھیے۔ ایک جانب پوری سلطنت کی قوت تھی اور ایک جانب تنہا موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان جادوگروں کا جادو تو بہت بڑا تھا، مگر میرے رب کے حکم سے عصا زمین پر پھینکتے ہی اژدہا بن جاتا ہے، سبھی سانپوں کو نگل جاتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 118 تا 119 میں اس بات کا ذکر کیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ وہ جادوگر جو شکست سے دوچار کرنے آئے تھے، نصرت خداوندی کا انداز دیکھے کہ دل ہار بیٹھتے۔ جب بھی دیکھا نصرت اللہ کی مدد تو دل ہار بیٹھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 120 تا 122 میں اس بات کا ذکر ہے، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور وہ جو ساحر تھے سجدہ میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہنے لگے ہم ایمان لائے، رب العالمین پہ ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، جو رب ہے موسیٰ کا، جو ہارون کا رب ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ کیسا ظلم تھا، کیسی آزمائش تھی، بچوں کا قتل عام تھا، بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 141 میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم۔ فرعون کا ظلم تھا، تکبر تھا، غرور تھا، بنی اسرائیل کے لیے نصرت کا سامان بن کر کس طرح رب کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ کون سے وہ عذاب تھے جن کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا؟ الطوفان، بنی اسرائیل پر طوفان کا عذاب کے گھر گھر میں صف ماتم تھی۔ الجراد، ٹڈی دل کا عذاب کے فصلیں ویران تھی۔ تیسرا عذاب القمل، جوؤں کا عذاب کے زبان کی عذاب لگتی تھی، زندگی عذاب لگتی تھی۔ الضفادع، مینڈکوں کا عذاب کہ جس سے کھانا پینا سونا حرام ہو گیا تھا۔ الدم، یہ پانچواں خون کا عذاب کہ جس سے زندگی اذیت ناک تھی۔
اللہ رب العزت نے سورہ اعراف آیت نمبر 133 میں بھی تفصیل ذکر کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے، رب کے دیدار کی بات تھی، 70 بڑے بڑے سردار تھے، دیکھتے ہی دیکھتے سبھی کے سبھی لقمہ اجل تھے۔ یہ نصرت خداوندی تھی کہ نئی زندگی میرے رب کی جانب سے عطا ہوئی تھی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 155 میں اس کا ذکر، انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین۔ 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے۔ 100 جب ان کا زلزلہ نے آ پکڑا تو موسیٰ عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس ہم پر مغفرت رحمت فرما۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، تو سب معافیاں دینے والی سے ذات ہے، تو سبھی کو معاف کرنے والا ہے، تجھ سے کوئی زیادہ اچھا معاف کرنے والا نہیں ہے۔ 12 ہی قبیلے تھے، پیاس کی شدت تھی۔ شدت جب پیاس کی ہو تو پھر نصرت خداوندی کا انداز دیکھیے۔ عصا پتھر پہ لگتا ہے، 12 ہی چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کہیں بادلوں کا سایہ ہے، کہیں من و سلوہ کا کھانا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 160 میں اس کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا، فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، نہتے مسلمان ہیں، تیر ہے تو زرہ نہیں، زرہ ہے تو تلوار نہیں، پھر بھی نصرت خداوندی کا انداز دیکھیے۔ سورہ انفال آیت نمبر 11، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبہم ویثبت بہ الاقدام۔ پہلا انعام فرشتوں کا نزول تھا کہ دل جس سے مطمئن تھے۔ دوسرا انعام نیند کا غلبہ تھا، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، راحت اور سکون کی ایک کیفیت بن جاتی ہے جب بندہ کو نیند کا غلبہ ملتا ہے۔ تیسرا انعام رحمت کے قطروں کا نزول تھا، جو ریتلی زمین تھی چلنا آسان ہو گیا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، طہارت کے بھی کام آیا، پیاس مٹانے کی بھی کام آیا۔ چوتھا انعام نصرت خداوندی کا اندازہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے یہ غزوہ بدر کے موقع پر دل بھی مضبوط ہوئے، پاؤں بھی مضبوط ہوئے۔ 1400 سال کی بعد وہی ترانہ تھا جو مدینہ کی فضاؤں میں گونجتا تھا، آزادی کے لیے ہندوستان کی فضاؤں میں گونجتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ لے کر رہیں گے، پاکستان بن کے رہے گا پاکستان۔ یہ اللہ کی نصرت تھی کہ آج ہم آزاد فضاؤں میں توحید کے ترانے بولتے ہیں۔ میرے رب نے کیا خوب کہا، اگر ملک پاکستان کے بادشاہ کو مخاطب کر کے پڑھا جائے تو بے جانا ہوگا۔ وَاذْكُرُوا، سورہ اعراف آیت نمبر 26، اس وقت کو یاد کرو، اذ انتم قلیل مستضعفون، جب کہ تعداد میں تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، کمزور شمار کیے جاتے تھے۔ ہندو الگ ظلم کرتا تھا، انگریز الگ ظلم کرتا تھا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، لوگوں تم ڈرتے تھے تیرا بوڑھا باپ بازار میں نکلے کوئی اس کی گردن کو تن سے جدا نہ کرتے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، لوگوں تم ڈرتے تھے کہ تیرا جوا سالہ بچہ بازار میں نکلے کوئی اس کو نیزے کی انی پہ گھما نہ دے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، لوگوں تم ڈرتے تھے تیری جوا سالہ بچی بازار میں نکلے کوئی درندہ اس کی عزت کو تار تار نہ کر دے۔ لوگوں تم ڈرتے رہے تو اللہ رب العزت نے فآواکم وأیدکم بنصری، تمہیں ملک دیا، آزادی دی، سلطنت دی، اللہ نے رہنے کی جگہ دی، تم کو اپنی نصرت سے قوت دی۔ یہ 1400 سال
پہلے جب وہ مکہ کی جگہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ ہجرت کرتے ہیں تو اللہ نے ان کو مدینہ جیسی ریاست، مدینہ اسلامی ریاست دی جس کی طرف وہ ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ تو ہم ہند سے چلے پاکستان آئے تو اللہ رب العزت نے ہمیں بھی جگہ دی، ملک دیا، آزادی دی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہاری گرتی معیشت کو سنبھالا، تم کو نفیس چیزیں عطا فرمائی۔ لعلکم تشکرون، یہ اس لیے نہیں دیا تھا، کیا اس کے لیے کہ شراب عام ہو جائے؟ یہ ملک اس لیے دیا کہ عزتیں نیلام ہو جائیں، یہ سود عام ہو جائے، ڈھول کی تھاپ پہ ناچنے لگ جاؤ؟ کیا یہ ملک، یہ جگہ، یہ سلطنت، یہ آزادی اس لیے دی کہ مسجد ویران اور سینمے اور بے حیائی عام ہو جائے؟ گھر گھر میں موبائل سکرین اور انٹرنیٹ، فحاشی اور عریانی کا امڑتا سیلاب جس میں ہر مسلمان غوطہ زن اور دیکھ کر شرماتا ہے یہود، کیا تمہیں اس لیے دیا تھا کہ مسجدیں آباد ہو جائیں گی؟ یہ اس لیے دیا تھا کہ لعلکم تشکرون، کہ مسجدیں آباد ہو جائیں، لوگ رب کے شکر گزار ہو جائیں۔ جو لوگ رب کے شکر گزار ہو جایا کرتے ہیں میرا رب انہیں تنہا نہیں کیا کرتے۔ وہ کون سے اسباب ہیں جن سے انسان نصرت خداوندی کا مستحق ٹھہرتا ہے؟ پہلا، نصرت خداوندی کا ذریعہ بننے والا جو عمل ہے وہ تقوی اختیار کرنا۔ ایمان کے ساتھ تقوی وہ دولت ہے، اگر تم اختیار کر لو زندگی کے ہر گوشے کو اللہ کی برکتوں سے دیکھو گے، اللہ برکتوں سے بھر دے گا۔ آج بھی اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے، سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں اس کا ذکر ہے، تو لفتحنا علیہم آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم، پرہیزگاری اختیار کرتے ایمان لے آتے تو ہم برکتوں کے دروازے کھول دیتے آسمان اور زمین کے۔ کثرت سے دعا کرنا یہ نصرت خداوندی کا ذریعہ ہے۔ دعا رب کے تعلق کا نام ہے، جس قدر دعا توجہ سے ہوگی، عاجزی سے ہوگی، یقین سے ہوگی، گریہ زاری سے ہوگی، نصرت خداوندی یقینی ہو جایا کرتی۔ سیدنا موسیٰ کی دعا کا انداز دیکھیے، سورہ اعراف آیت نمبر 126 میں اس کا ذکر، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما، ہمیں بلانا، حالت اسلام میں بلانا اپنے پاس۔ میرے رب کی یہ تعلیم ہے کہ اللہ کے نام لے لے کر اس سے التجائیں کریں۔ رب کا نام لے کر کی جانے والی دعا شرف قبولیت سے نواز دی جاتی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو، پکارا کرو۔ مطلب اللہ کے نام الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع البصیر، الحاکم العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام اچھے ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرو، تمہاری دعائیں رد نہیں ہوں گی، اللہ رب العزت کی نصرت تمہارا مقدر ہوگی۔ تیسرا کام توبہ استغفار کرنا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے، توبہ استغفار کیا، کیا انداز تھا ان کا، توبہ استغفار کیا، اور کیا انداز تھا۔ میرے رب نے وہ الفاظ اپنے کلام میں بدل دیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کثرت سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 149 میں اس کا ذکر، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا، کہنے لگے اے ہمارے پروردگار ہم پر رحم نہ کرے، فیغفر لنا، ہمارے گناہ معاف نہ کرے، تو لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے، گھاٹا پائیں گے،
قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، سورہ اعراف آیت نمبر 151۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میرے پروردگار میری خطا معاف فرما، میرے بھائی کی بھی خطاؤں کو معاف فرما، ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا نصرت خداوندی کا ذریعہ ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 201 میں اس کا ذکر ہے۔ فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ، یقیناً جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ ذکر خداوندی میں لگ جاتے ہیں۔ تذکروا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ، میرا رب انہیں بصیرت سے نواز دیا کرتا ہے۔ اللہ کی کلام کا ادب کرنا، یہ پانچویں ہیں جو نصرت خداوندی کا ذریعہ بن۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یہ رب کی کلام ہے، اسے توجہ سے سننے کا موقع اگر میسر آ جائے تو اللہ کی رحمت نصرت بن کر اس بندہ کو ڈھانپ لیا کرتی۔ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ رب کا شکر بجا لانا یہ چھٹا کام ہے جو اللہ کی نصرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کی مدد جو تمہیں میسر آتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رب کے شکر گزار بن جاؤ، کہ شکر وہ دولت ہے جو زباں پہ بڑھتی جاتی ہے رب کی نصرت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 26، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تم کو اپنی نصرت سے قوت دی، تم کو نفیس چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر کرو۔ میرے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے کہ ہم ان کاموں کو اختیار کریں جن سے اللہ کی مدد ملا کرتی ہے، ان کاموں سے محفوظ فرمائے جن کے سبب رب کی مدد اس سے اٹھا لی جاتی ہے، خاتمہ بالایمان فرمائے، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں پارہ نمبر 10 کے ساتھ۔